دیکھو سگا ماموں ماں کا منہ اپنی بھانجی کا قتل کر دیا، مار کے اس کو سم میں ڈال دیا۔ اب مائیں وہ لوریانے سنانے والی ہے، میرا بھائی آنے والا ہے میرے بچوں کو جھولا لے کے۔ اب میرے بھائی آنے والا ہے بچے کو میرے مارنے ہتھیار لے کے، میری زبان نہیں پلٹ رہی۔ اتنا درد معلوم۔ مسلمان کو صرف RSS نہیں مار رہے، مسلمان کو صرف اسرائیلی یہودی نہیں مار رہا، مسلمان کو اپنے ہی رشتہ دار مار رہے، اپنے ماں باپ بھی مار رہے، ایسے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو مار دے رہے۔ آپس میں حسد جلن اتنی بڑھ گئی، اس کا کچھ بھی حل نہیں ہے بھائی، اس کا حل نہیں ہے۔ حاسدین کا آپ علاج نہیں کر سکتے۔ اللہ قرآن میں فرما رہا حاسدین کو ہم اور حسد بڑھا دیتے، اس میں انہیں ڈب کے مر جاتا۔ مگر آپ بچنا نا۔ وہ بچی جو سعدیہ کی ماں جو تھی، وہ ماں سے میں سوال کر رہا ہوں، آپ یہ غور کرنے کی کوشش نہیں کرے آپ کا بھائی کس نظریے سے دیکھ رہا آپ لوگوں کو، کہ کس لیے چھوڑے بچی کو وہاں پر؟ اور میں وہ بچی کے باپ سے پوچھ رہا ہوں کس لیے چھوڑے بھائی بچی کو وہاں؟ چھوڑ کے کیسا گئے آپ؟ جب آپ دونوں کے بیچ میں تنازع چل رہا تھا تو آپ اپنی اولاد کو کس لیے چھوڑے وہاں؟ یاد رکھو، جب 3 مہینے کا بچہ جب ماں کے پیٹ میں آ جاتا تو اس کے دنیا میں حقوق چالو ہو جاتے۔ اسلام کی نظر، شریعت کی نظر میں اگر آپ کی نادانی، آپ کی غلطی کی طرف سے اگر بچے کا قتل ہوا تو ذمہ داری آپ پر بھی ہے۔ 3 مہینے کا بچے کے رائٹس سے فنڈامنٹل رائٹس، آپ کی بھی نادانی تھی، آپ کی بھی غلطی تھی۔ برا مت سمجھو، بلکہ نہیں بولتا ہوں برا سمجھو میری بات کا۔ میں وہ گھٹ کے جو ماری گئی رات کے اندھیرے میں وہ بچی سعدیہ سمیہ، اس کی آواز ہوں، اس کے چیخاں کدھر تک گئے کوئی نہیں سنے۔ اڑوس پڑوس میں کون کیسے لوگ ہیں، کیا ذہنیت چل رہی، کیا جھگڑے چل رہے ہیں، پڑوس کو مطلب ہی نہیں ہے۔ ہمارے بچپن میں کچھ اچھا پکائے، شربت بنائے تو پہلے پڑوس کو دے کے بعد میں کھانا کھاتے تھے گھروں میں۔ آج پڑوسی بھوکا مر رہا، پڑوسی اپنے بچوں کو مار دے رہا، تو بھی سامنے اڑوس پڑوس والوں کو مطلب ختم ہو گیا۔ اور یہ ڈھونگ بند کرو، صرف RSS والے مسلمانوں کو مار رہے۔ اب یہ بولو کہ مسلمان خود اپنے بچوں کو مار رہے، صرف مسلمان نہیں ہر کوئی۔ ذہنی توازن ختم ہو گیا۔ ایک ماموں ماں کا منہ اپنی بھانجی کا قتل کر دیا تھوڑی مٹھی بھر زمین کے لیے۔ پھر 2 دن پہلے، اس سے 2 دن پہلے بابا نگر میں ایک سگا بھائی، بڑا بھائی باپ داخل چھوٹے بھائی کا قتل کر دیا دل میں چاقو بھوک کے۔ پھر اس سے 4 دن پہلے آندھرا پردیش میں پیدا کرنے والی اپنی ماں کو بیٹا زمین کے لیے روڈ پہ سرعام کتے سے مار کے ہلاک کر دیا۔ اور تم بول رہے رشتہ دار جو ہے پھول ہے، رشتہ دار خوشبو ہے۔ میں بول رہا ہوں رشتہ دار کا مطلب زہر، زہر کا مطلب رشتہ دار آج بن چکا بھائی، آج بن چکا۔ آج شادیوں کے کارڈز انویٹیشن جو ہے گھروں پہ مٹھائی کا ڈبہ لے کے نہیں جا رہے۔ آج شادیوں کے کارڈ واٹس ایپوں کے تھرو فوٹو ڈال دے رہے، آنا ہے آؤ نہیں تو جھک مراؤ۔ یہ ہو گئی آج کی رشتہ داری۔ میں بولا تو بڑا طنز کس رہے، ہماری قوم تھوکنے لائق ہے وہ لوگ جو یہ بات بول رہے کہ رشتہ داروں میں محبت باقی ہے، ختم ہو گئی۔ اور میں تمام ماں باپ کو بول رہا ہوں جن کے بچے چھوٹے ہیں، کوئی رشتہ داروں کے پاس میں مت رکھو، یہ تمہارا بوجھ ہے، تمہاری ذمہ داری ہے، تم اپنے آنکھوں کے سامنے رکھ کے ان کی حفاظت کرو، ان کو پالو پوسو۔ اور وہ سور کے بچے جو اپنی اولادوں کو ان کے بھروسے چھوڑ دیتے، ان کے منہ پہ تھوکنا، ان کے ماں باپ کے منہ پہ بھی تھوکنا۔ ایسے لوگ، وہ بچی کا جس نے قتل کیا 7 سال کی بچی، یارو 7 سال کی بچی، بولو کیسا قتل کرے ہوں گے اس کو، کیسا دم گھٹ کے مارے ہوں گے اس کو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ معلوم ماں کے پیٹ میں جب پریگننٹ رہتی تو صرف بچہ پیٹ میں نہیں رہتا، فرشتے بھی پیٹ میں رہتے اس کے ماں کے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ماں کے کو فرشتوں کا گھر بھی بنایا وہ بچے کی حفاظت کے لیے۔
جب بچہ خون کا لودڑا بنتا جب فرشتے حفاظت کرتے تھے اس کی، جب بچہ جو ہے شکل بناتا جب فرشتے حفاظت کرتے تھے اس کی، ہر قسم کے فرشتے آتے تھے ماں کے پیٹ میں، مگر وہ بچے کو کیسا مارے؟ 7 سال کی بچی جس کا نام سمیہ تھا یا سعدیہ تھا پتہ نہیں، مگر اس کا دم کس طرح سے گھوٹا گیا سویانے میں۔ بارکس میں حال ہی میں سگا بھائی اپنی اولاد کے ساتھ میں بچے کو قتل کر دیا، چھوٹے بھائی کو، تو سب لوگ بولے بارکس میں ایسا ہو رہا، بابا نگر میں نہیں ہوا، سگا بھائی چھوٹے بھائی کو نہیں مارا، مادنا پیٹ میں ماموں بھانجی کو نہیں مارا۔ مت کرو یہ باتاں، آواز اٹھاؤ وہ ظالم کے خلاف، چاہے بارکس ہو چاہے کوئی بھی رہو، دیش کا کوئی بھی کونا رہو، چاہے ہندو ہو یا مسلمان، رشتہ دار اگر کوئی قتل کرا تو اس کے خلاف آواز اٹھاؤ، ڈیتھ پینلٹی دینا چاہیے ایسے لوگوں کو، ڈیتھ پینلٹی۔ معاشرے کا ڈر نہیں ہے اس کو، پڑوس میں آس پاس اڑوس پڑوس میں کوئی مرد نہیں بچا تھا جو ماموں کو ڈر لگے اس سے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں ایسے لوگوں کے دلوں میں ڈر پیدا کرو جو ظلم کرتے معصوموں پہ۔ مگر افسوس، میں احمد بلالہ صاحب کا بھی شکریہ ادا کر رہا ہوں، ایسے قسم کے لوگوں کو نکال پھینکنے کا کام کرے، اور جو ہے وہ بچی کے قتل پہ جو آپ شریک ہوئے جا کے وہ ظالم کے خلاف میں سخت کارروائی کرائے، میں احمد بلالہ صاحب کا شکر گزار ہوں۔ بھائی کوئی بھی کام کرو، میں بولتا ہوں، مگر آج میرے پہ طنز کسنے والے، دیکھو سگا ماموں ماں کا منہ اپنی بھانجی کا قتل کر دیا، مار کے اس کو سم میں ڈال دیا۔ اب مائیں وہ لوریانے سنانے والی ہے، میرا بھائی آنے والا ہے میرے بچوں کو جھولا لے کے، اب میرے بھائی آنے والا ہے بچے کو میرے مارنے ہتھیار لے کے، میری زبان نہیں پلٹ رہی۔ اتنا درد معلوم، مسلمان کو صرف RSS نہیں مار رہے، مسلمان کو صرف اسرائیلی یہودی نہیں مار رہا، مسلمان کو اپنے ہی رشتہ دار مار رہے، اپنے ماں باپ بھی مار رہے۔ کل دیکھو ایک ماں جو ہے گورنمنٹ جاب نہیں مل رہی، زیادہ بچے بولے تو جنگل میں چھوڑ دی اپنے بچے کو۔ بدتر دور ہے، اسی لیے اللہ کے رسول روتے تھے ہمارے لیے۔ خدا حافظ، میں اس کے آگے کچھ نہیں بول سکتا ہوں، میری زبان نہیں پلٹ رہی، میرا دل رو رہا، ایسے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو مار دے رہے، آپس میں حسد جلن اتنی بڑھ گئی، اس کا کچھ بھی حل نہیں ہے بھائی، اس کا حل نہیں ہے، حاسدین کا آپ علاج نہیں کر سکتے۔ اللہ قرآن میں فرما رہا، حاسدین کو ہم اور حسد بڑھا دیتے، اس میں انہیں ڈب کے مر جاتا، مگر آپ بچنا نا۔ وہ بچی جو سعدیہ کی ماں جو تھی، میں وہ ماں سے میں سوال کر رہا ہوں، آپ یہ غور کرنے کی کوشش نہیں کرے آپ کا بھائی کس نظریے سے دیکھ رہا آپ لوگوں کو، کہ کس لیے چھوڑے بچی کو وہاں پر؟ اور میں وہ بچی کے باپ سے پوچھ رہا ہوں کس لیے چھوڑے بھائی بچی کو وہاں؟ چھوڑ کے کیسا گئے آپ؟ جب آپ دونوں کے بیچ میں تنازع چل رہا تھا تو آپ اپنی اولاد کو کس لیے چھوڑے وہاں؟ یاد رکھو، جب 3 مہینے کا بچہ جب ماں کے پیٹ میں آ جاتا تو اس کے دنیا میں حقوق چالو ہو جاتے۔ اسلام کی نظر، شریعت کی نظر میں، اگر آپ کی نادانی، آپ کی غلطی کی طرف سے اگر بچے کا قتل ہوا تو ذمہ داری آپ پر بھی ہے۔ 3 مہینے کا بچے کے رائٹس سے فنڈامنٹل رائٹس، آپ کی بھی نادانی تھی، آپ کی بھی غلطی تھی، برا مت سمجھو، بلکہ نہیں بولتا ہوں برا سمجھو میری بات کا۔ میں وہ گھٹ کے جو ماری گئی رات کے اندھیرے میں وہ بچی سعدیہ سمیہ، اس کی آواز ہوں، اس کے چیخاں کدھر تک گئے کوئی نہیں سنے، اڑوس پڑوس میں کون کیسے لوگ ہیں، کیا ذہنیت چل رہی، کیا جھگڑے چل رہے ہیں، پڑوس کو مطلب ہی نہیں ہے۔ ہمارے بچپن میں کچھ اچھا پکائے، شربت بنائے تو پہلے پڑوس کو دے کے بعد میں کھانا کھاتے تھے گھروں میں۔ آج پڑوسی بھوکا مر رہا، پڑوسی اپنے بچوں کو مار دے رہا، تو بھی سامنے اڑوس پڑوس والوں کو مطلب ختم ہو گیا۔ اور یہ ڈھونگ بند کرو، صرف RSS والے مسلمانوں کو مار رہے، اب یہ بولو کہ مسلمانہ خود اپنے بچوں کو مار رہے، صرف مسلمانہ نہیں ہر کوئی، ذہنی توازن ختم ہو گیا۔ آج میں بول رہا ہوں، اپنے
اپنے نفس کی اصلاح کرو اور غلطیوں کو سمجھو. ہم نے اگر کسی کا دل دکھایا ہے تو اس کو سمجھو.